امام غازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوا تو زبان ہے بولنا نہیں جانتا، آنکھیں ہیں دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چلنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو یہ ایک اذیت کھڑی ہو گئی، اس کو دودھ بھی مانگنا پڑتا ہے تو رونا پڑتا ہے، وہ معافی ضمیر کو دو کے زبان پہ لانے کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو وہ مشکل زندگی اس کی پیدا ہوتے ہی اس دنیا کے اوپر شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے سب کچھ یہاں آ کر کے سیکھنا ہے، اس نے زبان بھی سیکھنی ہے، اس نے لہجہ بھی سیکھنا ہے، اس نے چلنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، اور اس نے بولنے کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے، اس نے پکڑنے کا طریقہ بھی جاننا ہے، تو وہ سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ ایک عمر کاٹ دیتا ہے۔ خیر وہاں سے وہ آیا جوانی اور شباب کے زمانے میں، جب اس کے اعضاء کو طاقت مل گئی، اب یہ ہاتھیوں کو بٹھا سکتا ہے، شیروں کو نچا سکتا ہے، اور اس کی چھاتی میں زور ہے، اس کے پنجوں میں طاقت ہے، لیکن صاحبو شباب کو تقدس معاب رکھ کے اس کی منزل تک پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی کہ اس قیمتی جوہر کو، اس امانت کو صاحب حق تک پہنچا دینا۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ انسان کی عصمت کا جوہر محفوظ رہے تو یہ انسانی کمال ہے، اور اگر عصمت کا جوہر لٹ گیا تو پھر پلے کیا رہا اور انسان کے پاس کیا رہا۔ تو شباب کی جولانیاں اور شباب کی گرمیاں، اور جب حسن جو ہے وہ قدموں میں پچھنے کے لیے بےتاب اور بے چین اور مضطرب ہو، اور قدم قدم پہ جلوے دل کھینچ رہے ہو، تو زمانے میں اپنے شباب کے تقدس کو محفوظ رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ مشکل کام تھا۔ اس مشکل کو بھی کاٹا، اب شادی کی بندھن میں بندھا تو اس نے ایک گونا سکھ کا سانس لیا، لیکن جب وہ شادی کی بندھن میں بندھا تو اسے پتا چلا کہ اوروں کی ذمہ داریاں بھی اب میرے ناتواں اور کمزور کندھوں پہ آ گئی ہیں۔ تو اب یہ ایک نئی آزمائش تھی، جس آزمائش میں وہ جکڑا گیا اور جس آزمائش میں وہ پھنس گیا۔ اب اس کی آرزو یہ ہے کہ اللہ میری گود ہری کر دے اور مجھے اولاد کی نعمت فراوہ نصیب کر دے۔ اب اولاد ہوئی تو اپنا کھانا پینا اور آرام اور راحت بھی بھول گیا، اب اس اولاد کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہے، اور اس اولاد کے پروان چڑھنے کی آرزو اس کو متحرک اور فعال کیے رکھے ہے، اور وہ بڑھاپے کے باوجود چکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرنے پہ مجبور ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں اور میں اپنے بیٹوں کو کاروبار اور معاشی طور پہ مضبوط کر لوں۔ تو یہ لمحے گزرے اور اس نے بچوں کی شادیاں کی اور ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا، تو اب بڑھاپے نے آ لیا، اب یادداشت ہونے لگی، اب زبان میں پھر لکنت آنے لگی، ہاتھ پھر بے زور ہونے لگے، چلتا ہے تو چلا نہیں جاتا، اور فالج زدہ ہو گیا، اور بڑھاپے سے وہ پھر اسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا جس سے بچپن میں تھا۔ ارذل عمر آ گئی، اور وہ دکھ جو اس نے پہلے جینے تھے دوبارہ انہی دکھوں میں آ پڑا۔ تو پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، انسان کی زندگی دکھوں، مصائب، آلام اور مشقتوں میں گزرتی ہے۔ کہتے ہیں جب انسان کی تخلیق کی گئی اور اس کا خمیر گویا گیا تو 39 دن تک دکھوں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی کے اندر دکھ زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں۔ ویسے بھی خوشی عارضی ہوتی ہے اور غم دیر پا ہوتے ہیں۔ خوشی اور غم اکٹھے آ جائیں تو خوشی نظر نہیں آتی جاتے ہوئے، اور غم جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ غم کے موقع پہ خوشی یاد آ جائے تو خوشی خوشی نہیں ہوتی، خوشی کے موقع پہ غم یاد آ جائے تو غم غلبہ پا لیتا ہے اور خوشی خوشی نہیں رہتی ہے۔ تو انسان نے زیادہ تر نبھا انسانی زندگی کے اندر غموں سے کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے کہ اس نے غموں سے نبھا کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ جب امام الانبیاء بھی دکھوں اور اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تلخ حالات کا کلیجہ چیر کے اپنا راستہ نکالتے رہے ہیں، اور مکے جیسی بستی کے اندر بھی پتھر برستے رہے اور جو ہے وہ گڑھے کھودے جاتے رہے اور وہاں اذیتیں کھڑی کی جاتی رہی، اوجریاں ڈالی جاتی رہی،
تو کیا تمہیں تکلیفوں میں، آلام میں اور مصائب میں نہیں ڈالا جائے گا؟ تو انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی کے اندر دکھوں کا دخل زیادہ ہے، سکھ تھوڑے آئیں گے۔ اگر انسان اس حقیقت واقعہ کو سمجھ لیتا ہے تو پھر دکھوں سے مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ہمت پاتا ہے، بلکہ ایک کیفیت بندے پہ ایسی بھی آتی ہے کہ اس دکھ کو بخوشی قبول کر لیتا ہے کہ یہ دکھ میری زندگی کے سسٹم کا حصہ ہے اور میں زیادہ تر ان دکھوں سے گزارا کرنا ہے۔ پھر میاں صاحب کے لہجے میں بولتا ہے، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔